मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या तुम ये समझते हो कि तुम ऐसे ही छोड़ देंगे? हम तुमसे पूछेंगे नहीं ये क्यों किया? गैर मुस्लिम की जिंदगी, बेदीन लोगों की जिंदगी के कोई उसूल और ज़ाब्ते नहीं है। उनसे अगर आप पूछो ना ये क्यों किया, उनके पास इस क्यों का कोई माकूल जवाब नहीं होता। जवाब होता है, माकूल जवाब नहीं होता। जिस दुनिया को उन्होंने हदफ बनाया वो दुनिया उनके सामने साथ छोड़ती है, उनके सामने। मुझे परसों किसी ने बताया किसी बॉलीवुड के एक्टर के बारे में कि वो एक्सरसाइज करता है सुबह 4 बजे उठ के, और फिर पता नहीं क्या क्या उसकी रूटीन, और बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल और जॉगिंग, और ये पाकिस्तानियों की तरह, ये पोस्तियों की तरह जो सो रहे हैं, ऐसा नहीं, वो ऐसे ज़बरदस्त फिटनेस, ये खाना ये नहीं खाना, बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है। मैंने कहा मेहनत बहुत है, आउटपुट कुछ भी नहीं है। वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? ताकि सेहत को मेंटेन रखा जा सके, मैं स्मार्ट नजर आऊं। क्या ख्याल है? यही है ना? क्या हो गया भाई? भाई मुझे थोड़ा ठंडा पानी पिला देंगे? अगर यहां रखा हुआ है तो पिला दें, वरना रहने दें। वो सब चीजें क्यों हो रही हैं? सेहत को मेंटेन रखने के लिए। मैं देखने में अच्छा लग रहा हूं, ना तोंद निकली हुई है, ना कुछ सीना लटका हुआ है, और भाई माशाल्लाह लाइफ स्टाइल अच्छा होगा तभी तो ये होगा ना। पोस्तियों की तरह पड़े रहो, खा रहे हैं तो ठोसते से, फिर थोड़ी हीरो बन ही नहीं सकता वो। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो इतनी मेहनत हो रही है, ये किस लिए? कि मैं देखने में अच्छा नजर आऊं। तो क्या सारी हमेशा वो अच्छे नजर आएंगे? वो बोलो ना। रिटायरमेंट की उम्र आएगी और उस वक्त ये सारी सलाहियतें बर्बाद। जितनी कोशिश कर लो, बुढ़ापा बहरहाल आएगा, रोक नहीं सकता कोई बुढ़ापा। चेहरे पे झुर्रियां किसी का बाप नहीं रोक सकता, सिर्फ इस्त्री करने से खत्म हो सकती हैं ये। चेहरे की जो झुर्रियां है ना, कहते पानी ज्यादा पियो तो चेहरे की झुर्रियां वो यानी अच्छा फ्रेश रहता है चेहरा। ये बात दरमियान में पानी की आ गई तो एक जुमला मुकम्मल कर लूँ। ये जो मैंने कई बयानात किए ना, पानी इतना पीना चाहिए, इतनी प्यास लग रही है, उसमें एक चीज को ऐड कर लें। ये क्लिप में ले आइएगा। ये जो लोग 20-20 गिलास और सुबह सुबह उठ के निहार मुंह पी रहे हैं, इस पर मैंने आपको एक रिसर्च बताई थी, मैं दोबारा उस पर नहीं जाऊंगा। तो एक बात खूब अच्छी तरह जहन में रखें कि ये जो हम कहते हैं कि मैं जो बार बार कहता हूँ, ये डॉक्टरों ही की बात है। कुछ डॉक्टर इससे इख्तलाफ करते हैं, कुछ हिमायत करते हैं, लेकिन ये नेचर की बात है जो मैं करता हूँ। जितनी प्यास लग रही है उतना पानी पी लो, ये बॉडी खुद बता देगी। लेकिन इसमें एक चीज को ऐड कर लें कि बाज लोगों को जितनी प्यास लगनी चाहिए लगती नहीं है, उसकी वजह से उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उनको एक्स्ट्रा पानी पीना पड़ता है। समझ रहे हो? अब उनको जितनी प्यास लगनी चाहिए उतनी लगती क्यों नहीं है? उसकी वजह नशे का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक और कैफीन। ये जो चाय है ना, चाय का एक नुकसान ये भी है कि ये प्यास को खत्म कर देती है। तो बॉडी को ख्वाहिश होती है पानी की, लेकिन बॉडी बता नहीं रही होती। समझ में नहीं आ रही बात? तो फिर ऐसे आदमी को बिला प्यास भी पीना पड़ता है। यानी हम तो नेचर की बात करेंगे जब तमीज से चल भी तो रहे हो ना, सब नेचर के मुताबिक चल रहे हो, तो फिर कुदरत के सारे सिस्टम सही काम करेंगे। आपने अंदर छेड़छाड़ करके कुदरती सिस्टम को खराब कर दिया तो फिर तो हर चीज खराब हो गई ना। कोल्ड ड्रिंक भी यही करती है। पानी की कमी पूरी नहीं होती, लेकिन बॉडी को ऐसा लगता है कि पानी, क्योंकि उसमें शक्कर की मिकदार इतनी ज्यादा होती है, उससे तो और पानी की यानी पानी चाहिए होता है बॉडी को, लेकिन बॉडी मुतमईन हो जाती है कि हमने पानी पी लिया है, तो वो पानी की कमी पूरी नहीं करती। तो फिर ऐसे कोई इस तरह की कोई लाइफ में आपके एबनॉर्मेलिटी है तो फिर आपको पानी ज्यादा अलग से पीना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी तो बता नहीं रही है जितने पानी चाहिए। मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं अपने बयान में कि जिसको यानी उतना पानी पीना चाहिए जितनी प्यास लगे, जो नेचुरल लाइफ गुजार रहा हो। कोई पान गुटके और ये कैफीन चाय के फूकता रहता है सारा दिन बैठ के, कड़क कड़क चाय के मजे लेता रहता है,
ٹھیک ہے نا, اور یہ کولڈ ڈرنک چڑھاتا رہتا ہے, وہ تو پھر سارا اندر کا سسٹم ہی خراب ہے نا. تو اس کو تو چاہیے کہ پھر وہ پانی زیادہ پیے. اصل تو یہ چاہیے کہ چھوڑ دے یہ چیزیں, سمجھ رہے ہو, یہ چیزیں چھوڑ دے تاکہ باڈی جو ہے وہ صحیح کام کرے, اور جیسے اس کو جتنا پانی اس کو چاہیے وہ بتائے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے چائے جو پیتے ہیں نا ان کے ساتھ, کہ وہ پانی کی کمی. اچھا, چائے ایک طرف پیاس کا احساس ختم کرتی ہے, دوسری طرف پیشاب زیادہ لاتی ہے. یعنی پانی کی جتنی باڈی کو ضرورت ہے باڈی وہ بتا بھی نہیں رہی, اور پیشاب جتنا پانی باڈی میں ہے وہ پیشاب بنا کے, آپ چائے کم کریں یا چھوڑ دیں تو دیکھو پیشاب کم ہو جائے گا خود بخود. تو وہ جب آپ چائے پیئیں گے نا تو پیشاب کیا ہوگا زیادہ, اس سے پانی نکل جاتا ہے جسم کا. تو ایسے آدمی کو بہرحال پانی پھر زیادہ پینا پڑے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ صبح شام چائے پی کے کہہ رہے ہیں میں تو پیاس, مفتی صاحب نے کہا جتنی پیاس لگے اتنا پانی پیو, تو آپ پھر پوری لائف مفتی صاحب کے حساب سے گزاریں جیسے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا ہے, اور قرآن میں بھی آتا ہے کلو واشربو, کھاؤ پیو موج کرو. مذہبی کھانے کے بعد ہی آتا ہے پانی, لیکن پھر کھانا بھی اتنا جتنا تمیز سے انسانی فطرت ہے. ٹھوستا جا رہا ہے ٹھوستا جا رہا ہے ٹھوستا جا رہا ہے, پھر کھانے کے بعد پانی پیو گے تو کیا ہوگا, نقصان ہوگا. تو پھر وہ پھر یعنی پھر وہ حدیث اس پہ چسپاں نہیں آئے گی. جب بھی کسی حدیث کو فالو کیا جاتا ہے تو پورا فالو کیا جاتا ہے. آدھا حدیث لے لیا, آدھا اپنا کلچر لے لیا, کہیں کے بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ جو میں کہتا ہوں پانی بوائل نہ کریں, یہی کچا پانی پی لیا کریں. تو یہ بھی جب ہے جب صاف آ رہا ہو. اگر یہ بارشوں کا گٹر کا ملا ہوا آ رہا ہے پھر خدا کے بندے ابال کے پیو. پھر میں نہیں کہہ رہا کہ کچا پیا کرو. ویسے بوائل کر کے پانی پینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی ایسی لت پڑے گی کہ پھر آپ میں ریزسٹنٹ پاور ختم ہو جاتی ہے. ذرا سا بھی آپ نے کہیں پانی پیا, کسی ہوٹل میں بیمار ہو جاتے ہیں. تو اتنا چھوئی موئی نہ بناؤ اپنے آپ کو. تمام پیغمبروں نے کچا پانی پیا ہے, صحابہ تابعین سب یہی پیتے تھے. یہ فطرت ہے انسان کی, ایسے سادہ, لیکن وہ صاف ہونا چاہیے. صاف کا مطلب چشمے کا پانی ہو یا بورنگ کا صاف ستھرا پانی. لاہور کا پانی اتنا میٹھا اتنا بہترین پانی ہے, وہ بھی لوگ ابال ابال کے پی رہے ہیں. اگر لاہور کے پانی میں بدبو آ رہی ہے, کوئی گٹر لائن ہے, پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ بھائی وہ جو صاف پانی آ رہا ہے, جو بورنگ کا پانی ہے, جو میٹھا ہے, اس کو لیبارٹری ٹیسٹ بھی کروا لیں احتیاطاً, تو وہ بہترین پانی ہے, اس کو آپ پئیں, اس کو خام خام میں بوائل نہ کریں. ہاں کوئی بیمار ہو جائے, پیٹ خراب ہو جائے, پھر بوائل کر کے پلا دیں, لیکن نارمل. لیکن یہ میں نے بتایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ نارمل پانی کے بارے میں, جو ابھی بارشوں میں گٹر لائنیں مکس, ابھی بارش میں باہر نکلا ہوں, ہر گٹر ابل رہا ہے, ہر گٹر ابل رہا ہے. تو اتنی بارشوں سے نہریں جاری نہیں ہے جتنی گٹروں سے نہریں جاری ہیں. کالے کالے پانی جو ہے وہ, تو کیا حال ہونے والا ہے, اللہ بچائے یار. کراچی کا تو بھنگی خانہ بنا دیا ہے حکمرانوں نے. تو خیر بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو بڑھاپا تو آئے گا, کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ کرو, یوں ایسے زندگی گزارو, پھر بھی آئے گا بڑھاپا. تو جب یہ اتنی ایکسرسائز جو آدمی کر رہا ہے, صبح صبح اٹھ کے یہ وہ کر رہا ہے, یوں کر رہا ہے, اور ایسا لائف اسٹائل, اس کا ہدف کیا ہے؟ میں دیکھنے میں اچھا لگوں, بس, اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے. تو یہ کوئی بڑا ویژن نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑی سوچ نہیں ہے جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہو. اور آپ ایک وقت کے بعد کسی کو بھی خدا کی قسم اچھے نہیں لگو, اپنے آپ کو نہیں لگو کہ شیشے میں کھڑے ہو کے بولو گے یار یہ کیا ہے یار یہ. جو ایکٹر اتنی محنت کر رہا ہے صبح صبح اٹھ کے, ایک دن ایک وقت آئے گا کہ شیشے میں کھڑے ہو کر بولے گا یار یہ کیا ہے, تو مرتا کیوں نہیں ہے. دنیا سے محبت اپنی جان پہ ظلم ہے. جو فلمی اداکار دنیا سے عشق کی حد تک محبت کہ میں پھیل جاؤں دنیا میں, حالانکہ پتہ ہے دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے, تو وہ ایک بے وفا چیز سے اتنی محبت کر کے اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم اور اپنے لیے بھی بہت بڑے ظالم بن جاؤ گے. آپ اپنی زندگی بھی اپنے ہاتھوں تباہ کر دو گے. میں نے دیکھا ہے شرابی لوگوں کو جگر خراب ہو گیا, مر گئے جوانی میں, نشے کی خاطر چند لذتوں کی خاطر جوانی میں موت کا شکار ہو گئے, ساری زندگی برباد کر دی انہوں نے. تو جن لوگوں کو روکا ہے شراب سے, وہ کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ اسلام روک رہا ہے, وہ مذہب روک رہا ہے ان کو. تو اگر آپ اللہ کے دین بتائے ہوئے راستے پہ میرے بھائی نہیں چلتے
اللہ کے بتائے ہوئے دین پہ اگر آپ نہیں چلتے تو آپ دنیا کے لیے بھی ظالم, اور یہ مودی کو اللہ کا ہی خوف ہی تو نہیں ہے جو کرتا چلا جا رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. ورنہ میں ایک بات بتاؤں, انسان کو کوئی بیمار جانور دیکھ کے بھی اس پہ رحم آتا ہے. پتہ نہیں کیسا سخت دل انسانوں کا ہو جاتا ہے کہ وہ بچوں کو یتیم کر رہے ہیں. احمد آباد میں جب ظلم ہوا تھا ان کی ویڈیوز آئی تھی, میں نے دیکھا وہ ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی اور بچہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اکیلا. اپنے بچوں کے بارے میں انسان سوچے یار, اگر یہ اللہ نہ کرے ان پہ گزرے تو کیا حال ہوگا. یعنی چھوٹے بچے کو پتہ نہیں کہ میرے باپ کو بھی مار دیا اور میری ماں کو بھی, اور تھوڑی دیر میں وہی امی امی کر رہا ہے, وہی ابو ابو کر رہا ہے تھوڑی دیر میں. جانور پہ ظلم نہیں دیکھا جاتا, جس کے سینے میں دل ہو. یہ انسانوں پہ ایسے ظلم کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے. ان کا خیال ہے مر کے مٹی ہو کے ختم. یہ 7 جنم کی باتیں کرتے ہیں, یہ سب بکواس ہے. ان کو خود پتہ ہے کوئی جنم ونم نہیں ہے, یہ سب ایسی پنڈتوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں.